السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ویور جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے، اور جو ہمارے وضو کے مسائل کے بارے میں نشستیں چل رہی تھی، آج اسی بارے میں ہماری ایک نشست ہے۔ تو ان مسائل کے بارے میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا کہ جن میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مائع مستعمل اور غیر مستعمل ایک جگہ اکٹھا ہو تو کیا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ مستعمل اس طور پر ہے کہ ایک پانی ہے، ایک گلاس میں مستعمل ہے اور ایک گلاس غیر مستعمل کا ہے، دونوں برابر ہیں، کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مائع مستعمل کہتے کسے ہیں؟ مائع مستعمل کہتے ہیں کہ جو آدمی وضو غسل وغیرہ کرتا ہے اس سے جو پانی بچ جاتا ہے اس کو مائع مستعمل، یعنی وضو اور غسل کرنے کے نتیجے میں جو پانی جسم سے لگ کے گر رہا ہے اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ مائع مستعمل اور غیر مستعمل اگر جمع ہوں تو اس میں دونوں کو دیکھا جائے گا برابر ہیں یا ایک زیادہ اور ایک کم ہے مقدار میں۔ اگر دونوں برابر ہیں تو پھر جو مائع غیر مستعمل ہے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ غیر مستعمل مائع مستعمل کو ترجیح دیں گے اور کہیں گے کہ وضو نہیں کیا۔ ٹھیک ہوگا۔ اور اگر مقدار ایک کم اور ایک، تو اسی سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہماری عام عوام کو پیش آتا ہے کہ قرآن مجید کی جلد سازی کے لیے وضو کا حکم کیا ہے، کہ جیسے ان کے پاس دوسری کتابیں آتی ہیں جلد کرنے کے لیے، ایسے ہی قرآن پاک بھی کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتا ہے کہ جس کی جلد کرنی، کیا اس کو جلد کرنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، لہٰذا بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا۔ جلد کرتے وقت قرآن کو چھونا اگر ہے تو سب کو وضو کرنا ضروری ہے، وضو کر کے ہی جلد جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ گناہ ہے، اسے بچیں، وضو کر کے جلد کرنی چاہیے۔ جی۔ تیسرا مسئلہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وضو کے بعد اکثر ہاتھ منہ خشک کرنے میں کہ وضو کیا ہے، ہاتھ پاؤں گیلے ہیں، سردی ہے تو اس میں تولیے کا استعمال کر لیں یا کسی کپڑے کا استعمال کر لیں خشک کرنے کے لیے، تو اس میں ثواب میں کمی کا کوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس سے کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی، کر سکتے۔ جی۔ اگلا مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وضو کے بعض اعضاء پر لگا پانی پاک ہے؟ جی پاک۔ مسواک کرنا ایک ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرنا، ایک یہ ہے کہ آپ نے عصر کا وضو کیا ہے اور ساتھ مسواک کی ہے، اور آپ نے اس وضو سے مغرب پڑھنی ہے، تو مغرب سے پہلے مسواک کرے گا یا پھر وہی مسواک جو کی ہے وہ سنت چلتی آئے گی؟ مسواک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور روایات دو طرح کی، ایک میں آتا ہے عند کل وضوء اور ایک میں آتا ہے عند کل صلاۃ۔ ٹھیک۔ اس لیے نماز سے پہلے بھی مسواک سنت ہے اور وضو سے پہلے بھی مسواک سنت ہے۔ اگر وضو کیا ہے دوبارہ وضو کر رہے ہیں تو دوبارہ مسواک کریں، ٹھیک، دوبارہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کے لیے یعنی خاص عین نماز کے وقت ہی مسواک کرنا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، پہلے وضو سے بھی مسواک کی ہے وضو سے پہلے، لیکن اب نماز سے پہلے پھر مسواک کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی ثابت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر دانتوں سے خون نکل آیا تو پھر مسئلہ بن جائے گا، وضو کرنا پڑے گا، بہتر ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہی مسواک کو کر لیں۔ ٹھیک ہوگا۔ اگلا مسئلہ پوچھتا ہوں کہ کیا مسواک کرنا عورتوں کے لیے بھی سنت ہے نماز سے پہلے جیسے مردوں کے لیے ہے؟ جی بالکل اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے اور ان کو بھی اجر ملے گا۔ باقی مسواک اگر کرنے سے ان کے مسوڑے جو ہیں وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اگر ان کو تکلیف ہو یا خون آئے تو پھر وہ دنداسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارا 8واں سوال آپ سے یہ ہے کہ مسواک کی سنت کا ثواب کیا صرف مسواک ہی سے ملے گا؟ جی ہاں، مسواک کرنے کا جو ثواب ہے وہ چونکہ مسواک ہی سنت ہے اس لیے مسواک سے ہی اجر ملے گا سنت کا۔ باقی منہ صاف کرنے کے لیے ٹوتھ برش یا کوئی بھی چیز استعمال کی جائے تو منہ صاف ہو جائے گا، لیکن سنت کا جو ثواب ہے وہ مسواک سے۔ تو اگلا مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رات کو جب سوتا ہے بندہ اس وقت وضو کرنا افضل ہے؟ جی افضل۔
10वां मसला पूछता हूँ कि क्या शहादत की उंगली और अंगूठा बालों को छू जाए मसा करते वक्त? ऐसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जब आप मसा करते हैं कि यूँ हाथ होते हैं, यूँ तो यूँ करते हैं, तो इसमें उंगली और अंगूठा अगर बालों को छू जाए तो इसमें कोई हरज तो नहीं है? कोई हरज नहीं है, मसा हो जाएगा। जी ठीक, इसमें भी आप कहते हैं कि कोई हरज नहीं है। 11वां मसला मैं आपसे पूछता हूँ कि हाथ पर चोट लगी हो तो क्या वज़ू करे या उस पर मसा करे? इसमें अगर ज़ख़म की जो नौइयत है वो देखी जाएगी। ज़ख़म ऐसा है कि पानी उस पर लगने से ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा है, तो उस सूरत में वो मसा कर ले, ठीक, धोए ना। और अगर ज़ख़म ऐसा है कि वो धोने से ख़राब नहीं होगा तो फिर वज़ू करना ही ज़रूरी है। धोना उसको ज़रूरी होगा। ठीक, अगर ज़ख़म ख़राब होने का खदशा हो ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि इस ज़ख़म की क्या नौइयत है। ठीक, तो उस सूरत में उनके जो डॉक्टर की राय है उसके मुताबिक फिर कर लें। ठीक हो। अच्छा, 12वां मसला मैं आपसे पूछता हूँ कि नाखन वगैरह में मट्टी फंस जाए, मज़दूर काम करते हैं या घर में ख़वातीन होती हैं या होटलों पे मर्द वगैरह होते हैं, आटा गूंथते हैं, तो उनके नाखन वगैरह में वो आटा लग जाता है या कोई और चीज़ लग जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आटा या मिट्टी ऐसी है, ऐसे तौर पे लगी है कि वो जिल्द तक पानी के पहुंचने में रुकावट बन रही है, फिर उसको हटाना और साफ़ करना ज़रूरी है। ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो फिर चूँकि हाथ धोएगा तो वो खुद ब खुद ही निकल जाएगी। अगर ऐसी है कि धोने से नहीं निकल रही और जमी हुई है और पानी जिल्द तक नहीं पहुंचने दे रही चीज़ें, चाहे कोई भी चीज़ हो, फिर उसको साफ़ करना ही ज़रूरी है। ठीक हो गया। 13वां मसला मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अक्सर लोगों के हाथ कटे होते हैं, मसनूई हाथ लगाते हैं ऊपर, प्लास्टिक का या किसी और चीज़ का, तो इस सूरत में वो क्या मसनूई हाथ उतार कर वज़ू करें या ऐसे ही कर लें? इसमें भी वही बात है कि अगर उससे उतारे बगैर पानी जेल तक पहुंच रहा है तो फिर उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी नहीं पहुंच रहा तो फिर उसको उतारा जाएगा और जेल तक पानी पहुंचाएगा। ठीक हो गया। आखिरी मसला और 14वां मसला हमारा ये है कि हाथों की उंगलियों में खिलाल कब करना चाहिए? जब हाथ धो रहे हैं उसी वक्त खिलाल करें। वज़ू के दौरान जब हाथ धो रहे हैं ठीक खिलाल हो। उसी वक्त करें। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। आपको भी और मौलवी साहब को भी, और हमारी अगली नशिस्त का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जो बकिया मसाइल हैं वो हम आपको अगली नशिस्त में बताएंगे, और दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको भी नफ़ा हो, हमें भी नफ़ा हो, इस लिहाज से कि आप अमल करें और हमें भी उस पर उसका सवाब मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। वस्सलाम।